مجدد الفسانی، آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ نام کیا ہے؟ احمد۔ کنیت کیا ہے؟ ابو البرکات۔ لقب کیا ہے؟ بدر الدین۔ دنیا میں کہاں تشریف لائے؟ ہند کا ایک شہر ہے، ایک مقام ہے سرہند۔ 971 سنہ ہجری، عیسوی تاریخ کیا تھی؟ 1563۔ اور سبحان اللہ، آپ فاروقی ہیں، میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ فرائض کے بعد نوافل سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا کرتے کہ فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے۔ علم و علماء کی اہمیت بیان کرتے، کسی طالب علم میں کمی یا سستی دیکھتے تو بہت پیار سے، بہت اچھے انداز سے آپ اصلاح فرماتے۔ حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے پڑھنے کا ذوق نہ پاتا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کمال مہربانی سے فرمائے سبق لاؤ اور پڑھو، کیونکہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے کہ جو عبادت تو کرتا ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا، تو شیطان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر عبادت ادھوری اور انکمپلیٹ رہ جاتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد حنفی، اور امام اعظم کی شان بیان کرتے کہ بزرگوں میں بزرگ ترین امام اجل پیشوائے اکمل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھوں۔ آپ تمام ائمہ مجتہدین، امام شافعی، امام مالک، امام احمد میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے کا بڑا جذبہ تھا حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ حالات کے پیش نظر آپ نے عہد اکبری میں بہت خفیہ طریقے سے نیکی کی دعوت دی، اور پھر بعد میں آپ نے علل اعلان نیکی کی دعوت دی۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ نے اپنے مریدوں کو، خلفاء کو مکتوبات، لیٹرز روانہ کیے۔ تلاوت سے بڑی محبت تھی، آپ دوران سفر بھی تلاوت فرماتے رہتے، اور بعض اوقات 3 4 پارے تلاوت کر جاتے۔ جب دوران سفر آیت سجدہ آتی تو آپ آیت سجدہ پر سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت کرتے۔ سنت مصطفیٰ سے بڑا پیار تھا آپ کو، سونے جاگنے میں بھی سنتوں کا خیال کرتے، ذکر و درود تو کثرت سے کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک تسبیح تھی جس کے 1000 دانے تھے، اور تنہائی میں اس پر کلمہ شریف کا ورد کرتے۔ شب جمعہ کو خاص طور پر مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی تسبیح پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے۔ پیر و مرشد کا بھی بڑا ادب کرتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد، وہ تشریف لائے، تو خادم نے حضرت مجدد الفسانی کو بیدار کرنا چاہا تو آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ کمرے کے باہر ہی آپ، حالانکہ پیر و مرشد ہیں، آپ منتظر رہیں، جاگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک آنکھ کھلی، باہر آہٹ کی آواز سنی تو آواز دی، کون؟ فرمایا فقیر محمد باقی۔ پیر و مرشد فوراً بے قرار ہو کر باہر آئے، اور باہر آ کر نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ پیر و مرشد کے سامنے با ادب ہو کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، ایسا ادب کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کا۔ آپ کی کرامتیں بہت ہیں، ایک دو عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بارش برس رہی تھی، فرمایا اے بارش فلاں وقت تک رک جا۔ اسی وقت رین جو تھی، بارش جو تھی، اسٹاپ ہو گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے بہت پہلے اپنے بچوں کی امی کو، اپنی وائف کو بتا دیا تھا کہ تم سے پہلے میرا انتقال ہو جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اللہ پاک کی آپ پر کروڑوں 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 رحمتیں ہوں، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔